إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، ہمارا موضوع قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے سب کی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف پانی پر ہے. ان کی زندگی بھی پانی ہے، ان کی پیدائش بھی پانی ہے، اور ہر چیز میں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سن رہے تھے، آج بھی اسی کی ایک قسط آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے. درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ زمین کا جو خطہ ہے وہ کتنا ہے، پانی کا جو خطہ ہے وہ کتنا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پانی کی کتنی قسمیں. صحابہ کرام نے کوئی سوال کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. کیا تھا؟ میں تو آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہماری سواری اللہ تعالیٰ نے کشتی بنائی. یہ بنانے والے کون تھے؟ نوح علیہ السلام. کس کے لیے؟ نجات کے لیے، اور کافروں پر عذاب کے لیے. کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ پانی. جتنے بڑے بڑے مجرم ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ایسے مجرمین کو پانی ہی میں ڈبوتا ہے. فرعون کو دیکھو کس میں ڈبویا؟ پانی کے اندر. ایسی بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹانے کے لیے دنیا سے پانی کو بھیج دیا، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے.
کبھی سمندروں سے، کبھی ندی نالوں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں، انا نرکب البحر، ہم سواری کرتے ہیں کس پر؟ کشتی پر۔ کس پر؟ سمندر پر۔ کس کے ذریعے؟ کشتی کے ذریعے۔ ومعنا ماء قلیل، ہمارے پاس تھوڑا پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، پیا جانے والا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اب وہاں کے سمندر میں جو پانی تھا آٹومیٹک اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ پانی میٹھا نہیں ہے، وہ پانی کیا ہے؟ کھارا ہے۔ کھارے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوا ان کے دل میں۔ اگر ہم جائز ہے یہ جواب پاتے ہیں تو ہم کو پانی وافر مقدار میں مل جاتا ہے، ہم وضو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کے جانور کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ سوال ایک، جواب دو۔ تو ایسے سوال کے اندر بہت سے راز ہوتے ہیں۔ پہلا راز، پانی زمین کے حصے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کتنا؟ 3 گنا۔ زمین کے اوپر جتنی مخلوقات بستی ہے، سمندر کے اندر اس سے کئی گنا مخلوقات موجود ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے ایسے بہت سے ویڈیو دیکھے ہیں جس کے اندر انسان جیسے زمین پر ہے ویسے پانی میں بھی ہے۔ اس میں 2 قسم کے انسان ہیں، ایک مچھلی کی شکل میں، ایک ہو بہو انسان کی شکل میں، لیکن دونوں حلال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے اس کے اندر اس کا ذکر کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ طہور وطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ کیا فرمایا؟ وہ پاک ہے سمندر، یعنی جس جگہ پر سمندر ہے، آپ گئے دیکھیں پانی وہاں تک آتا تھا پہلے، اب پانی تھوڑا اندر چلا گیا ہے، تو جس جگہ پر پانی نہیں ہے وہ جگہ بھی پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی بھی پاک ہے، اگرچہ کہ کھارا ہے۔ ساری دنیا جو نمک استعمال کرتی ہے وہی پانی کو خشک کر کے مشینوں کے ذریعے، کھڈوں کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ نمکین پانی نہ ہوتا تو ہم ایسی لذت سے محروم ہو جاتے کہ ہم کھاتے کم، پانی پیتے زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نمک کے ذائقے کے اندر تاثیر رکھی ہے، آدمی اس کے بغیر کھانا پسند نہیں کرتا۔ اگر شیرینی ہے اسے بھی کھانے کے لیے پسند کرتا ہے، نمکین ہے اسے بھی کھانے کے لیے پسند کرتا ہے، پھیکا بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ یوں سمجھو نمک والے، شوگر سے پرہیز کون کرتے ہیں؟ شوگر والے۔ تو اس طریقے سے پرہیزی غذا جو ہے اس کے اندر پھیکا پن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشتی پر جانے والوں کو بتایا کہ دیکھو سمندر کی جگہ بھی پاک ہے، سمندر کا پانی بھی پاک ہے،
اس پاک پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ پینے کا پانی پینے کے لیے رکھ لیں اور وضو کے لیے، غسل کے لیے سمندر کا پانی استعمال کریں۔ اب سمندر کے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ اکبر اللہ، کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی جانتا ہے کتنی قسمیں پانی کی سمندر کے اندر بنائی ہیں، وہ بھی وہی جانتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک طرف لال پانی ہے، ایک طرف کالا پانی ہے، ایک طرف ہرا پانی ہے، نظر آنے میں لال پانی کبھی کالے پانی کے ساتھ ملتا نہیں، دونوں ایک ساتھ بہہ رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے وہ پانی سمندر میں کالے پانی کے اوپر ڈال دیں، پھر بھی وہ پانی وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے آپ نے اٹھایا۔ لال پانی کا جانور ہرے پانی کے اندر، کالے پانی کے اندر آتا نہیں، اور کالے اور ہرے پانی کے جانور لال پانی کے اندر نہیں رہتے۔ اور بتاؤ ان کو کیا معلوم؟ قدرت کا نظام ایسے بنا دیا گیا ہے، وہ آٹومیٹک اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، بہت سے کشتی سوار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے بیچ میں ایسا پانی پیا ہے جو شہد کی طرح میٹھا، کیا ہے؟ میٹھا ہے، اور دوسری طرف کا پانی پیا ہے وہ کھارا ہے، اور تیسری طرف کا پانی پیا ہے وہ کڑوا ہے۔ کتنے قسم کے پانی اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنائے ہیں، سب پاک ہیں۔ اس کے بعد سمندر کے نیچے آگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تحت البحر نارا ان تحت الارض نارا۔ بحر سمندر کس پر ہے؟ یہ زمین پر ہے، اور اس زمین کے نیچے آگ ہے۔ کیا نیچے؟ سمندر کے نیچے آگ ہے۔ یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، خشکی کی جو زمین ہے سمندر کو چھوڑ کر کے اس کے نیچے بھی آگ ہے۔ پہلے جغرافیہ کی ہم کتابیں پڑھتے تھے تو اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ زمین کو کھودتے جاؤ آپ کو گرمی محسوس ہوگی، جتنا ڈیپ جاؤ گے اتنی گرمی محسوس ہوگی۔ یہ اس لیے جغرافیہ والے بولتے تھے کہ پہلے اس پر زندگی کرنے والے آگ سے بنے ہوئے جن تھے، ان کے لیے زمین گرم تھی۔ اب جنوں کو ختم کر دیا گیا، انسان کو بسایا گیا، تو آگ بھی ہے اور ٹھنڈک بھی ہے۔ یہ بتانے کے لیے وہ جغرافیہ والے لکھتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ خزانے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا خزانے؟ زمین کے نیچے پیٹرول ہے، اسے انگریزی میں بھی فلیمز کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اردو میں بھی اس کو آگ ہی کہا جاتا ہے۔ سمندر سے بھی پیٹرول نکالا جا رہا ہے اور خشکی سے بھی پیٹرول نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول نکلنے سے پہلے اس کے اوپر ایسے ذخائر ہیں گیس کے، آپ اور ہم سب استعمال کر رہے ہیں، کتنی جلدی اس پر آگ لگ جاتی ہے، اس کو آگ پکڑ لیتی ہے۔ یہ بھی وہیں سے نکل رہا ہے۔
آپ نے اصلی پیٹرول تو دیکھا نہیں، میں نے دیکھا ہے آرامکو کے اندر یہ جو کیچڑ ہوتا ہے، کالا کیچڑ، اس کی شکل ہے۔ صدام کے زمانے میں جو پیٹرول کے ذخیروں کو نقصان پہنچایا، تو آپ دیکھیں گے سمندر کے اندر وہ پورا کالا پن چھا گیا تھا، جس سے مچھلیاں مر گئی تھیں اور بھی جانور مر گئے تھے۔ اس کو بجھانے کے لیے کئی کمپنیوں نے کنٹریکٹ لیا اور خوب پیسے کمائے۔ وہ کیچڑ کی طرح ہے، اس میں کیمیکل ڈالنے کے بعد یہ بنزین ممتاز نکلتا ہے جو ہوائی جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، بنزین عادی جو گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد تیسری صورت ڈیزل کی ہے، چوتھی صورت کیروسین کی ہے، پانچویں صورت ڈامبر کی ہے، چھٹی صورت پلاسٹک کی ہے۔ یہ سب پیٹرول کے پروڈکٹ ہیں، میں نے ان کو سب دیکھا۔ ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے راز رکھے ہیں، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، ہم کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جب نکلا تو دنیا آج اس سے مالا مال ہے۔ جس کے پاس بھی پیٹرول کے ذخیرے ہیں، گیس کے ذخیرے ہیں، وہ دنیا کی سب سے مالدار بستی ہے۔ ان کو کوئی چیز بیچ کر کے کمانے کی ضرورت نہیں، روزانہ کمائی اللہ تعالیٰ زمین سے بھی دے رہا ہے، سمندر سے بھی دے رہا ہے، اور کئی قسم کی نعمتیں دے رہا ہے۔ فقیر ہندوستان کے پاس کیا ہے؟ پیٹرول اتنا نکلتا ہے، یہاں کی عوام کو ناکافی ہے۔ وہاں پیٹرول اتنا نکلتا ہے، عوام کو دینے کے بعد بچ جاتا ہے، اس کو بیچنے کے لیے مجبور ہے، اور روزانہ وہ کمائی ان کو بڑھ رہی ہے۔ اس لیے وہاں کے لوگ مالدار ہیں، اور سب سے بڑا مالدار ملک کویت ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ قطر ہے۔ یہ چھوٹی بستیاں ہیں، 100 کلومیٹر کی دوری تک قطر ہے، اور چوڑائی 30-40 کلومیٹر ہے۔ کویت اس سے چھوٹا ہے، بحرین اس سے چھوٹا ہے۔ اب ان کے کمائی کا اندازہ دیکھو، 1 دینار 200 روپیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا کویت کا، بحرین کا 200 روپے ہے، قطر کا سعودی کے حساب سے اس کا گیس کا ریٹ ہے۔ تو بولنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے ان کو روزانہ آمدنی کا انتظام اتنا کر دیا ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی میں سب سے آگے بڑھ گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان نعمتوں کو ختم کر دے۔ ایک بات وہ ہوئی، بہت سے سیاحوں نے گرم پانی بھی دیکھا ہے، اس کے اندر، سمندر کے اندر۔ مہابلی پورم کے پاس سمندر کا جو خطہ ہے، اس کا پانی ابلتا رہتا ہے۔ کس سے؟ گرمی سے۔ ایسے سمندر کے اندر بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر پانی کھولتا رہتا ہے۔ اب وہاں جانور زندہ ہے یا مر گیا ہے، یہ تعلق سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کو زندگی دینا بھی جانتا ہے، اور ان کو وہ مارنا بھی جانتا ہے۔ اب سارے پانیوں کا حساب کریں گے تو آپ ندی نالوں کا بھی مزہ الگ ہوتا ہے۔ زمین کے اندر جو بور کر کے ہم لوگ پانی نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ قرآن مجید میں دے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین کے اندر اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، آپ اسے کھود کر کے جو پانی نکالتے ہیں اس کا ذکر آیا۔ یہ جو بورویل آج لیٹسٹ معلوم ہو رہا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال سے ہے۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ انسانیت پر رحم نہیں کرتے بلکہ انسانیت کو مٹانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ پتھروں کے اندر غور کر کے دیکھو، ہم نے ان کے اندر سے نہریں جاری کر دی ہیں۔ اللہ اکبر، نہریں، پہاڑوں کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ آپ پانی تلاش کرنے کے لیے زمین کو کھودتے ہیں، اوٹی چلے جاؤ، کوڈیکنال چلے جاؤ، جوگ فالس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ پانی کہاں سے دے رہا ہے؟ اوپر سے، پہاڑوں کے اوپر سے دے رہا پانی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ پانی کو تلاشنے کے لیے زمین کی کھدائی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے پیٹوں سے میٹھا بہترین پانی نکال رہا ہے۔ ابھی میرے بچے گزشتہ جمعے اوٹی گئے تھے، یہ پہاڑ سے جو پانی گرتا ہے، جھرے نکلتے ہیں، وہ پکڑ کر لائے گا۔ اس کے پانی کے اندر بہت فائدے ہیں۔ کیوں؟ یہ پانی ان تمام معدنیات کے اندر سے گزرتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ تو اس کا پانی پینا صحت کے لیے کافی اچھا ہے۔ جڑی بوٹیوں پر سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا تم زمین کے اندر پانی تلاش کرتے ہو، زمین کے اوپر پانی تلاش کرتے ہو تو تم کو مل جاتا ہے، لیکن پہاڑوں کے اندر بھی پانی ہے۔ پھوڑو اسے۔ کتنے طریقے ہیں پھوڑنے کے۔ پرانے زمانے میں بولیاں تھیں، کوئی 60 فٹ چوڑی 70 فٹ چوڑی بولی بنائی جاتی تھی، چاروں طرف سے پانی نتھر کر کے اس میں جمع ہوتا تھا۔ اب بھی یہاں قریب میں ہیں بولیاں، آرٹی نگر کے رستے میں ہیں، امبیڈکر کے پیچھے ہیں، سامنے ہیں، کہاں کہاں ہیں بولیاں، جا کر کے دیکھو کتنا پانی رہتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پانی پہاڑوں سے پھٹ کر کے نکلتا ہے، پتھروں کے پیٹوں سے پھٹ کر نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کا معنی آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سوراخ کر دیے ہیں جو تمہارے تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ اشارہ بورویل کی طرف ہے۔ بورویل کے ذریعے آپ زمین کو شق کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اس سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ یہ دو قسم کے ہو گئے۔ اب یہ دو قسم کے ہی پانیاں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ کہاں؟ شہروں میں، دیہاتوں میں، کھیتوں کے لیے، باغات کے لیے پہلے کی بولیاں سب ختم کر دی گئی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض ایسے پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے پتھر ہل جاتے ہیں۔ اس کی مثال، اس کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام جو طور پر گئے تھے، اللہ کا جلال نظر آیا تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ لرز گیا۔ اب اس میں کتنی چٹانیں گری موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں سوائے اللہ کے، اور یہ چٹانیں گری، اس کے اطراف و اکناف کتنی گری اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ کس سے ڈرے؟ ڈر کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے۔
اللہ کے جلال سے ڈر کر کے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میرا جلال جب پہاڑ پر نظر آئے گا، اگر پہاڑ برداشت کر لے گا موسیٰ تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ جب پہاڑ ہی برداشت نہیں کیا تو موسیٰ اللہ کے جلال کو دیکھنے کے بعد وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ کون؟ پیغمبر، ایسے باکسر جنہوں نے ایک گھوسا مارا تھا تو آدمی فلٹ ہو گیا، مر گیا۔ اتنے طاقتور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر پہاڑ نہیں لرزا تو تم آسانی کے ساتھ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ پہاڑ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے طاقتور بتایا۔ پہاڑ ہی لرز گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی لرز گئے، بے ہوش ہو کر کے گئے۔ فلما افاق قال انی تبت الآن سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، میں اب توبہ کرتا ہوں، کبھی یہ بات نہیں پوچھوں گا تجھ سے، یہ کہہ کر کے رجوع کر لیا۔ اب یہ پہاڑ جو زمین پر نظر آ رہے ہیں، کوئی ہمالیہ کے جیسا یا اسی طریقے سے اطراف و اکناف کے جو پہاڑ ہیں وہ ہم کو نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ کہیں سمندر کے اندر ہیں۔ سمندر کے اندر ہمالیہ سے بڑے بھی پہاڑ ہیں، چھوٹے بھی پہاڑ ہیں، بہت سے پہاڑ ہیں۔ پہلے کشتیاں جا کر کے ٹکرا جاتی تھیں، دو ٹکڑے ہو جاتی تھیں، راستہ سلامتی کا تلاش کیا گیا۔ یہ بھی انسان کی کوشش ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کامیاب بنا دیا۔ اب اس کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، سب پانی کے اندر ہی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ رہیں گے پانی کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے سورہ کہف کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ ومن، اس سے پہلے ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ میرے رب کی تعریف اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو کرنے سے کوئی مخلوق نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سمندر کا پانی سیاہی بنا دیا جائے۔ غور سے سنو، ایک جگہ تو فرمایا 7 سمندر، 7 ابحر، 7 سمندروں کو اللہ تعالیٰ سیاہی بنا دے اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دے، ساری مخلوقات مل کر کے میری تعریف لکھنا چاہیں تو قلم سب ختم ہو جائیں گے، پانی بھی ختم ہو جائے گا، مگر میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ۔ یہ پھٹیچروں کو تم لوگ اللہ سمجھتے ہو، اس کے برابر سمجھتے ہو، بھگنے والا، پادنے والا، منہ کے اندر بدبو، پاخانے کے اندر بدبو، جسم کے اندر بدبو۔ جتنا سڑا پیر ہے اتنا بڑا بزرگ ہے۔ ایسے پیروں کو اللہ کے مقابل میں تم پرکھنا چاہتے ہو، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بارے میں سمندروں کا ذکر کیا ہے، سمندروں کے پانی کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے پانی کی مقدار خشکی کے مقابلے میں بہت زیادہ بنائی ہے۔ ابھی دیکھو ابو موسیٰ ایک جزیرہ ہے، حال ہی میں نکلا، حال ہی میں بولے 15 سال پہلے اس پر ایران قبضہ کر لیا۔ یہ کس کا حق کا ہے؟ بحرین کا۔ کتنے کلومیٹر ہے؟ 30-40 کلومیٹر ہے۔ یہ سمندر کے اندر چھپا ہوا تھا،
اللہ نے وہاں کے پانی کو ہٹا دیا، خشکی کو اوپر کر دیا۔ اب اس میں کیا دولت ہے اللہ جانتا ہے۔ ایران قبضہ کر لیا، اب چھوٹا سا ملک کہاں اس کا مقابلہ کرے گا، چھوڑ دیا۔ ایسے بہت سے جزیرے ہیں جو قیامت تک نکلتے رہیں گے، اور اب تک کتنے نکلے ہیں، اس میں ایک جزیرہ میں دیکھ کر کے آیا، اس کا نام ہے مالدیپ۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے جزیرے سمندر کے اندر سووں ہزاروں ہیں، مگر جو قابل ذکر ہے وہ مالدیپ، لکادیپ ہے۔ انڈمان بھی ایک جزیرہ ہے۔ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ خشکی کا حصہ جو سمندر کے اندر ہے اور چاروں طرف سے پانی گھرا ہوا ہے۔ تھوڑی دور جائیں گے ادھر پانی، دائیں جائیں گے پانی، بائیں جائیں گے پانی، سامنے جائیں گے پانی، پیچھے جائیں گے پانی۔ اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ ہوائی جہاز جب اترتا ہے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پانی میں اتر رہا ہے، حالانکہ سمندر کے قریب ہی اس کا ہوائی جہاز کا اڈا ہے۔ وہاں 2-3 قسم کے پانی سمندر کے ایسا بہتے ہیں، کوئی ندی نالا اتنی تیزی کے ساتھ بہتا نہیں۔ ایک کالا پانی ہے، دوسرا ہرا پانی ہے، اور ایک عام پانی کی طرح۔ اب 3 دھاریاں وہاں پر نکل کر جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان۔ برزخی زندگی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور برزخی دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ برزخی زندگی کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، وہ پردہ سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتا۔ لال پانی بازو ہے، کالا پانی بازو ہے، آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ بینہما برزخ، اس کے درمیان پردہ ہے۔ وہ پردہ اس پانی کو اس میں آنے نہیں دیتا، اس پانی کو اس میں آنے نہیں دیتا۔ اب ہماری زندگی، جیسے ہم لوگ مرنے کے ساتھ ہماری روح برزخ میں چلے جاتی ہے، اس کا علم کسے ہے؟ آپ کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں، صرف اللہ کو ہے۔ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، آپ کو معلوم ہے کیا کیا آپ نے؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا ہم کو کب بھیجنا، ہمارے باپ دادا کو کب بھیجنا، ہمارے بھائیوں کو کب بھیجنا، ہمارے بچوں کو کب پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس وقت کو مقرر کر دیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم بننے کے بعد کیسا بنایا ہوگا؟ آپ کا چہرہ اندھیرے میں کوئی چھڑا سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں قرآن مجید نے کہا 3 تاریکیاں ہیں، ایک پیٹ کی تاریکی، ایک مادر رحم کی تاریکی، اور دوسرا جسم کے اوپر کی تاریکی۔ 3 تاریکیوں کے اندر ہم نے تم کو تصویر کشی کی ہے۔ یہ کوئی مصور بنا نہیں سکتا، کتنا ماہر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی شکل، ہماری شکل جو اللہ تعالیٰ نے ان تاریکیوں کے اندر بنائی ہے، کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکب۔ آپ کو اختیار نہیں ہے اپنی صورت بنانے کا، نہ ہم کو اختیار ہے، نہ کسی عورت کو اختیار ہے، اور نہ کسی مخلوق کو اختیار ہے۔ اللہ جس صورت میں چاہا آپ کو بنا دیا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی واسطے پرانے لوگ دعا جب کرتے تھے اولاد کے لیے، اللہ صحیح سلامت پیدا کر اور بے عیب پیدا کر۔
وہ کیسی شکل ہے کسی کو معلوم نہیں۔ دیکھو کافروں کی بچیوں کو کتنا خوبصورت بنایا، اس خوبصورتی کی بنیاد پر یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جہنم میں جائیں گی۔ افریقہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بدصورت بنایا ہے جو ہماری نظروں میں نظر آتا ہے، لیکن سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس کا فیصلہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ، جنت پہ بھی جائیں گے۔ تو خوبصورت عورتیں جہنم میں جائیں گے اور بدصورت عورتیں کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑی مثال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیسے تھے بلال؟ حبش کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، آج اس کا نام ارتیریا ہے۔ دیکھو یہاں حبش کے لوگ اگر پڑھ رہے ہیں، ان کے بازو بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے آپ، اس پسینے کی اتنی خراب بدبو ہوتی ہے۔ کیوں؟ خالی سڑا گلا کھاتے ہی وہ کیڑے۔ کبابوں کے اندر میں نے دیکھا، میرے کلاس میٹ تھے، بدبو پسینے کے اندر۔ کیا مطلب؟ کھانے والی چیزیں اتنی بدبودار ہوتے ہیں، ان کا پسینہ بھی بدبودار بن جاتا ہے۔ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں۔ ابو لہب بڑا حسین تھا، عرب کا خوبصورت انسان تھا، جنت میں جائے گا؟ نہیں، جہنم میں۔ ابو جہل کتنا خوبصورت تھا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو خوبصورتی اور بدصورتی جنت اور جہنم کی نشانی نہیں ہے، دولت اور فقیری جہنم کی نشانی نہیں ہے۔ اس سے جو عمل کیا جائے گا وہ عمل جنت کا یا جہنم کا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی تقسیم کر کے نکٹے چپٹے، کالے گورے، وائٹ، اس قسم کے سارے انسانوں کو الگ الگ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس بیلٹ کو دیکھو، اس بیلٹ کو دیکھو، اس بیلٹ کو دیکھو۔ جنت کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اللہ کے حکم سے، وہ یہ ہے، یا فاطمہ، کس کا لفظ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ دیکھ، تیرا باپ نبی تھا، محمد تھا، یہ خیال مت کر میں کام نہیں آ سکتا۔ یا عبد مناف، یا عبد المطلب، یا بنی لوئی، یا بنی فلان، سب کو آواز دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے کہا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، من بط بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو عمل میں کوتاہی کر کے آئے گا، اس نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کی نسل ہی کیوں نہ ہو، چاہے فاطمہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس بنیاد پر کہ تم انبیاء کی بیویاں تھی، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، جاؤ جنت میں، ایسا اللہ نہیں کہے گا۔ جو عمل کیا، محنت کیا، اس عمل کی بنیاد پر اسے جنت اور دوزخ دی جائے گی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی پانی سے پیدا کیا ہے، جس کا نام منی ہے۔ یہ مرغیاں دیکھ رہے نا، اس پر نہیں غور کرتے آپ، یہ بھی منی سے بنتے ہیں۔ میں ایک بار سیف اللہ کے مرغی کے فارم کو گیا تھا، انڈا کیسا دیتی ہیں یہ بغیر مرد کے ملے کے دیکھنے کے لیے بڑا تعجب ہوا مجھے۔ وہ ایک ڈبیا ہے، اس کی چوتڑ کے پاس لے جاتا ہے تو چھن دیتی ہے، کسے؟ منی کو۔ مرغا چھن دیتا ہے، ایسے 10-20 مرغوں کا نطفہ لے کر کے مرغیوں کو دیا جاتا ہے اور وہ انڈے دیتی ہیں۔ یہ دیے بغیر کوئی مرغی انڈے نہیں دیتی۔
جو مرغا کام کرتا ہے اس کا کام انسان کر کے بچے نکال رہا ہے، انڈے نکال رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا پرندہ ہو، سانپ ہو، جانور ہو، سب کے سب پانی سے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ پانی کا نام کیا ہے؟ منی۔ ہمارے بھی پانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، خلق من ماء دافق، یہ کودنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا خلق من ماء مہین، وہ پانی جس کی کوئی قدر نہیں ہے، ذلیل پانی، اس سے ہم نے انسان کو تیار کیا ہے۔ آئینے میں کھڑ کر کے دیکھو وہ منی کا خطرہ کیا شکل اختیار کیا ہے، میری قدرت سمجھ میں آئے گی، میری ذات سمجھ میں آئے گی۔ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتیں ذکر کر دی ہیں۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے، یہ موضوع لمبا ہے، انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس نعمت کو ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کی قدردانی کرنے اور ان کی حفاظت کرنے اور ان کو بیکار غلط طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں جب سوال ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کرا دے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔